الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب کیوں دیں گے اگر وہ استغفار کرتے رہیں۔ اگر بندے توبہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ رب العزت اپنے عذاب کو ان کے اوپر نازل نہیں فرمائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ان گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرنے والا شخص وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ لیکن اگر انسان گناہ کرے اور گناہ کے اوپر توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے سزا دینے کے 3 طریقے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہی یہی ہے کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو 3 طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ پہلا طریقہ جس کو کہا جاتا ہے نقید، کہ ادھر انسان نے گناہ کیا اور ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا تھپڑ پڑا، فوراً اس کی سزا، جیسے ہی گناہ کیا اس گناہ کے اوپر فوراً سزا مل جاتی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بڑا ہلکا طریقہ ہے، اور بسا اوقات اس طرح اگر سزا مل جائے تو یہ بھی انسان کے لیے خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، کہ اس بندے کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے اگر گناہ کیا تو مجھے اس کی فوراً سزا ملتی ہے، تو وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جس کو کہا جاتا ہے تاخیر، یعنی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کی سزا فوراً نہیں ملتی، اللہ رب العزت اس سزا کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات جوانی کے گناہ کی سزا وہ بڑھاپے میں ملتی ہے۔ گناہ جوانی میں کیا لیکن اس کی سزا بڑھاپے میں مل رہی ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ بسا اوقات وہ سزا اولاد کے اوپر سرزد ہوتی ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، گناہ جوانی میں کیا تھا اور سزا جب بچے ہو گئے ان کے اوپر پڑ رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا جس سے بدنظری سرزد ہو گئی، تو وہ شاگرد آگے سے لاجک پیش کرنے لگا کہ حضرت میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے نظر اس طریقے سے نہیں ڈالی تھی۔ بہرحال قصہ گزر گیا۔ ہوا یہ کہ 20 سال بعد وہ جو شاگرد تھا وہ حافظ قرآن تھا، اللہ رب العزت نے
حفظ قرآن اس سے اٹھا لیا، الامان الحفیظ۔ 20 سال کے بعد اس کی سزا مل رہی ہے۔ تیسرا طریقہ جسے کہا جاتا ہے خفیہ تدبیر، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر سزا واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما نسوا مما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ، کہ جب وہ بندے جن کو جن احکامات کا حکم ملا تھا ان کو بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب اس شخص کے اوپر نعمتوں کی بہاریں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر رب تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، جبکہ یہ استدراج ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے اوپر، ہر چیز کے دروازے کھل گئے، مال کی ریل پیل ہے، کاروبار ہے، بینک بنگلہ دولت ہر چیز مل چکی ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ ان کو ملا ہے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک اللہ رب العزت کا سزا دینے کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم سے اگر گناہ ہو جائیں تو ہم فوراً توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور وہاں پر مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے جو دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار ساری عبادتیں آپ ہی کے لائق ہیں، آپ پاکیزہ ہیں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ ہماری یہ پاکی بیان نہ کرتے، یہ تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر قیامت والے دن تک رہتے۔ میرے دوستو، آج ہم بھی جن پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یہ وہی مچھلی کے پیٹ کی مانند ہے۔ اللہ سے ہمیں بھی اس دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس مچھلی کے پیٹ کی مانند جو پریشانیاں ہیں ان سے نکال دے۔ وہ رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ہمیں بھی ان پریشانیوں سے نکال دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔